ایک بات سن لو، میں نہیں کہتا، میرے کو کوئی اتھارٹی نہیں. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ماں اس سے ناراض ہوگی، ارے بولو بھائی، جس کی ماں اس سے ناراض ہوگی یا جس کا بوڑھا باپ اس سے ناراض ہوگا، ہمارے نبی نے فرمایا بڑی رات میں پوری رات عبادت کر لے، اللہ کی قسم اللہ تیرے ایک سجدے کو بھی قبول نہیں کرے گا. بھائی جس کی ماں یا جس کا باپ اس سے ناراض ہوگا، یہ بڑی رات میں اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا. اے برا نہیں مانو دھلیا والو، میں نہیں بولتا، مدینے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ماں باپ ناراض ہوں گے، بڑی رات کی بات نہیں ہے، وہ اتنا کمینہ ہے جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہے کہ ہمارے نبی فرماتے موت کے وقت اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیاروں تین کام کرنا. پہلا کام، پھر ایک مرتبہ بولو، مصطفیٰ کا دامن. دوسرا کام، اپنے ماں باپ کو راضی کر لو. یہ رات آنے والی ہے، یہ جمعرات اور جمعہ کے بیچ کی رات شب برات ہے. بولو جمعرات اور جمعہ کے بیچ کی رات. ہم لوگ جمعرات اور جمعہ کے بیچ کی رات جاگیں گے نہیں، عبادت کریں گے اور دوسرے دن روزہ رکھیں گے. کیا فائدہ وہ جاگنے کا، کیا فائدہ وہ رات کو رونے کا، کیا فائدہ ارے وہ جمعہ کی نماز کا کیا فائدہ اگر ماں باپ ہمارے ناراض ہیں، ہماری ایک بھی عبادت قبول نہیں ہوگی. تو کون کون تیار ہے بھائی دوسرے کام کے لیے؟ ماں باپ کو راضی کریں گے انشاءاللہ. آپ کو ایک واقعہ سنو، ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ آپ نے ٹائم بتایا نا، تو میں ایک واقعہ سنا دوں. بہت پیارا واقعہ سناتا ہوں. سب سن رہے ہو نا؟ آپ لوگ سن رہے ہو نا؟ ہاں دیکھو، اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہے آمین بولو، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور اگر ہمارے اماں ابا دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اللہ کو پیارے ہو گئے، آج دعا کرو اللہ ان کو جنت میں ہم سے راضی کر دے. ورنہ وہ ناراض ہو کے گئے ہوں گے نا، تو زندہ اور نہ زندہ دونوں برابر ہے. اس لیے کہ میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں. آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہے، حضرت موسیٰ کا؟ ارے بولو ہاں یا نہیں. تو نے ابھی مجمع بڑھ گیا، اس لیے میں سب کی طرف دیکھ کے بول رہا ہوں. بھائی آپ نے نبی کا نام سنا؟ کون حضرت؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کون حضرت؟ وہ کہاں جاتے تھے؟ پہاڑ پہ. کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے. ارے وہ حضرت موسیٰ پہاڑ پہ جاتے تھے، اللہ سے بات کرتے تھے. اللہ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. پھر ساتھ میں بولو، حضرت موسیٰ کہاں جاتے تھے؟ کس سے بات کرتے تھے؟ دیکھو میں بہت شارٹ میں بتاؤں گا. ایک دن حضرت موسیٰ پہاڑ پہ گئے نا، تو جا کر کہنے لگے اللہ سے بات کرتے تھے، اللہ میں جنت میں جاؤں گا، اللہ میں جنت میں جاؤں گا. تو اللہ کی آواز آئی، موسیٰ تم کو نبی بنایا تو جنت میں تو جاؤ گے نا. ارے جب اتنا بڑا عہدہ تم کو دیا، تم نبی ہو، تم جنت میں جاؤ گے. تو حضرت موسیٰ نے مسکرا کر کہا اللہ وہ تو مجھے معلوم ہے تو نے نبی بنایا، مجھ کو جنت میں بھیجے گا، لیکن میرا جنت میں پارٹنر کون ہوگا؟ میرا جنت میں پڑوسی کون ہوگا؟ بھائی جنت میں میرا، ساتھ میں بولو نا، پڑوسی میرا ساتھی، میرا پارٹنر جنت. اللہ نے کہا موسیٰ تجھے جنت کا پڑوسی دیکھنا ہے، پہاڑ سے اتر جاؤ. حضرت موسیٰ پہاڑ سے اتر گئے. کہا اب اللہ کہاں جانا؟ کہا یہ بازار میں جاؤ. بازار میں جو آخری دکان ہے نا، بولو بازار میں کون سی دکان؟ ہاں وہ جو آدمی ہے وہ تمہارے جنت کا پڑوسی. بولو وہ تمہارے جنت کا پڑوسی، بولو تمہارا رفیق، بولو تمہارے ساتھ آنے والا، بولو وہ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں ملاقات کروں؟ اللہ نے کہا میری طرف سے پرمیشن ہے، جاؤ ملاقات کرو. حضرت موسیٰ ملاقات کرنے نہیں گئے، گھر گئے، نہائے دھوئے، اچھے کپڑے، خوشبو. اس لیے کہ کس کو ملنے جا رہے؟ جنت کا ساتھی. بولو کس کو ملنے جا رہے؟ جنت کا. حضرت موسیٰ بہت خوش ہو کے گئے. اچھا وہ بازار میں گئے آخری دکان پہ گئے تو حضرت موسیٰ حیران ہو گئے. ایک آدمی ہے گوشت بیچ رہا ہے، کالا ہے، لمبا چوڑا ہے اور اتنی خراب زبان میں باتیں کرتا. اور کیا باتیں کرتا معلوم؟ اے چل تیرا پیسہ دے دے، پیسہ رکھ دے. اے تیرا سامان اٹھا لے، چل سامان اٹھا. اے چل تو تیرا پیسہ رکھ دے. اور پھر کسی کو یوں پکڑتا ہے، اے تیرے 2 دن کے پیسے باقی ہے، ابھی تک پیسے چکایا نہیں. حضرت موسیٰ تو چونک گئے، اللہ یہ لمبا چوڑا کالا کلوٹا، اور یہ تو پکڑتا ہے سب کو یوں کر کے. اللہ نے کہا یہی تیرا جنت کا ساتھی ہے. بتاؤ حضرت موسیٰ ملاقات کریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا معلوم؟ اللہ ملاقات تو کروں گا لیکن یہ حالت میں ملاقات نہیں کروں گا. گئے گھر پہ گئے، پورا بھیس بدل دیا. بولو پورا بھیس. اور بالکل شام کے ٹائم دکان بند کرنے کا ٹائم، تب حضرت موسیٰ ایک مسافر کی طرح لکڑی لے کر آئے اور آ کر کہنے لگے وہ دکان بند ہو رہی ہے. بولو وہ دکان
اور وہ آدمی جا رہا ہے, وہ کالا کلوٹا, لمبا چوڑا, ہٹا کٹا, ہاتھ میں ٹھیلا لیے وہ گھر کی طرف جا رہا. حضرت موسیٰ پیچھے دوڑے اور جا کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. میں غریب آدمی ہوں, مسافر آدمی ہوں, میرے پاس رات کو رہنے کی جگہ نہیں ہے, رات کو کھانے کی روٹی نہیں ہے, اگر تو میرے کو مہمان بنا لے آج کی رات. کس کو کہا؟ وہ کالے کلوٹے. وہ یوں مڑا, یوں مڑ کر کہتا ہے, کیوں سفر کیوں کرتے ہو جب رات کا انتظام نہیں ہوتا ہے؟ آج سفر میں آ گئے, رات کا انتظام نہیں, روٹی کا انتظام نہیں, ہم کسی کو کھلاتے پلاتے نہیں ہے, جاؤ اپنا کام کرو. حضرت موسیٰ کہتے میں تو صبح سے اس کی ایسی زبان دیکھ ہی رہا تھا اور ابھی بھی اس کی وہی زبان کھلی. لیکن حضرت موسیٰ نے پھر کہا آپ کا احسان ہوئے گا, میرے کو ایک رات رکھ دو گے؟ تو اس نے دیکھا, کہا چلو ٹھیک ہے آ جاؤ, آج کی رات میرے گھر پہ آؤ, لیکن صبح میں چلے جانے کا, اور رات کا کھانا تھوڑا کھانے کا جو لمیٹڈ دے, صبح کھانے کی بات. حضرت موسیٰ نے کہا سب منظور ہے. حضرت موسیٰ کو تو یہ دیکھنا تھا یہ میرے جنت کا پڑوسی کیسا ہوگا. خیر ایک دھلیا والو, آپ لوگ سن رہے ہو نا؟ ہاں, وہ کالے کلوٹے آدمی بولو آگے, پیچھے کون حضرت؟ اچھا گھر آیا. حضرت موسیٰ کہتے اللہ کی قسم اس کی زندگی باہر کی الگ تھی, اس کی گھر کی زندگی ٹوٹلی الگ تھی. یہ جیسے گھر میں گیا, حضرت موسیٰ کہتے میں نے دیکھا بستر پہ اس کی ماں پڑی ہے, اور پورے ماں کا پاخانہ, پاخانہ سمجھتے ہو نا, پیشاب پاخانہ, چہرے سے یہ تھوک نکلا ہوا, اور ایسے ماں پڑی ہے. حضرت موسیٰ کہتے اس نے مجھے تو باہر بٹھا دیا, خود اندر گیا, اپنے ماں کا پیشاب اور پاخانہ اپنے ہاتھوں سے دھویا, اپنے ماں کا تھوک صاف کیا, پھر اپنی ماں کو یوں اٹھایا, لے گیا غسل خانے میں لے گیا, ماں کو نہلایا دھلایا, اور اس کے بعد ماں کو لا کے اپنے بستر پہ رکھا, سر پہ تیل لگایا, اور پھر ماں کو کیا کہا, ماں کھانا لے کے آیا ہوں, بس تھوڑی دیر میں گرم کر کے دیتا ہوں. حضرت موسیٰ کہتے میں نے دیکھا کہ اس نے جلدی جلدی کھانا گرم کیا, جیسا سوپ جیسا کھانا بنایا, اور ماں کو دھیرے دھیرے پلانے لگا. اور کیا کہتا معلوم؟ حضرت موسیٰ کہتے میری عقل حیران ہو گئی جب وہ کالا کلوٹ آدمی اپنی ماں کو کھانا کھلاتا, اور کیا کہتا ہے, ماں کھا لے, میں صبح سے کھایا نہیں ہوں ماں, میں صبح سے پانی نہیں پیا ماں, اس لیے کہ میں نے تو ارادہ کر لیا جب تک میری ماں پانی نہیں پیے گی میں بھی پانی نہیں پیوں گا, ماں کھانا نہیں کھائے گی میں بھی نہیں کھاؤں گا, ماں پی لے نہ پانی پی لے, ماں پانی پی لے. کہتے وہ ایک گھٹ ماں کو پلاتا تھا, اس کے بعد ایک گھٹ خود پی لیتا تھا, ماں کو پانی پلاتا تھا پھر خود پی لیتا تھا, اور اتنا خوش ہوتا تھا, ماں تو نے پانی پیا تو میں نے پانی پیا, تو نے کھانا کھایا, ماں تو سو جا اس کے بعد میں کھانا کھاؤں گا. اور کہا ماں تو سو جا, سونے کے بعد اب ماں کو سلا رہا ہے. ارے بولو وہ آدمی ماں کو کیا کر رہا ہے؟ حضرت موسیٰ کہتے میں نے کوئی بیٹا ایسا نہیں دیکھا جو ماں کو سلاتا ہو, کبھی ماں کے پاؤں دباتا ہے, کبھی ماں کے سر کو دباتا, اور کچھ بولتا ہے ماں سو جا نا, ماں سو جا, میں بہت تھکا ہوں, ماں تو سو جائے گی تو میں بھی سو جاؤں گا, میرا کھانا بھی باقی ہے ماں. اور ماں کچھ بول رہی ہے, ارے بولو ماں کچھ بول رہی, سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن کچھ بول رہی. بس اسی وقت حضرت موسیٰ اندر آ گئے, اندر آ کر رو کر کہا دیکھ تو میرے کو کھانا نہیں کھلائے گا مت کھلانا, رات کو مجھے نہیں رکھے گا مت رکھنا, صرف مجھے یہ بتا تیری ماں ہے نا؟ تو وہ آدمی کہتا ہاں میری ماں ہے, اور میں روزانہ ماں کی اسی طرح خدمت کرتا ہوں. تو حضرت موسیٰ نے کہا وہ تیری ماں کچھ بول رہی ہے, وہ سمجھ میں نہیں آتا کیا بول کیا رہی ہے. وہ آدمی کیا بولتا ہے, ارے میری ماں بوڑھی ہو گئی ہے, سمجھ میں ہی نہیں آتا, میں ماں کو منع کرتا ہوں کہ مت بول, پھر بھی ماں روز بولتی ہے, اے میرا لڑکا, میری ماں روز بولتی ہے, اے میرا لڑکا تو جنت میں جائے گا تو تیرے پڑوسی حضرت موسیٰ بننے والے ہیں, اے میرا لڑکا تو جنت میں جائے گا, تیرے ساتھ میں نبی موسیٰ ہوں گے. وہ کالا کلوٹا آدمی کہتا ہے کہ ارے یہ میری ماں ہے جو بولتی رہتی ہے کہ تو موسیٰ کے ساتھ جائے گا. ارے موسیٰ تو اللہ کے نبی ہے, وہ تو پہاڑ پہ جا کے اللہ سے بات کرتے, میں تو ایک کاروباری آدمی ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں. جب وہ آدمی رونے لگا تو حضرت موسیٰ نے کہا اللہ کی قسم آج تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے. بولو آج تیری ماں کی دعا. اور حضرت موسیٰ نے کہا میں موسیٰ ہوں اور یہی بولنے کے لیے آیا ہوں, میرا جنت میں پڑوسی تو بننے والا ہے. پہلے میں پسند نہیں کرتا تھا لیکن اب میں چاہتا ہوں ایک نہیں, اللہ ایسے 100 پڑوسی میرے بنا دے جو ماں کی اتنی خدمت کرتے ہیں. سننا وہ کیا کرتا معلوم, وہ جو کالا کلوٹا آدمی تھا نا, اپنی ماں کو کہتا ہے ماں خوش ہو جا, موسیٰ آ گئے اپنے گھر میں آ گئے, اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں جنت میں پڑوسی بنوں گا. ماں نے اسی وقت آسمان کی طرف دیکھا اور ہمیشہ کے لیے اللہ کو پیاری ہو گئی. میرے پیارو, میں آپ سے ایک بات کہنے کے لیے آیا ہوں, ہمارا کوئی کام نہیں بنتا نا, ہم لوگ تعویذ والے مولانا کے پاس جاتے نا, ارے بولو نا,
اور جاؤ بھائی, میں کہاں منع کرتا بھائی, جاتے کہ نہیں جاتے تعویذ والے کے پاس؟ اچھا ہم کو کوئی بہت بڑا مولانا ملتا, ہم ملاقات کرتے, مولانا میں ایگزام میں پاس ہو جاؤں, میرے لیے دعا کرنا. کبھی مولانا میری دکان نہیں چلتی ہے, مولانا دعا کرنا میری. ارے مولانا کو دکان پہ لے کے آتا ہے, دعا کرو. میں کہتا ہوں میرے پیاروں, ہزاروں کی تعویذیں پیچھے ہوگی, ہزاروں مولانا کی دعا پیچھے ہوگی, ماں کی دعا اوورٹیک کر کے سب سے زیادہ آگے ہوگی. بولو بھائی ماں کی دعا. اس لیے میں بات ختم کروں, 2 کام کرو گے. پہلا کام پھر بول دو بھائی, مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. نمبر 2 بولو, ماں باپ کی خدمت کریں گے. جوانوں اکڑو مت, اپنے آپ کو بہت ہوشیار مت سمجھو. وہ ماں نے بہت محنت سے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا, وہ ماں نے 2 سال تک ہمیں دودھ پلایا. آج عجیب ہے عمران بیٹا, آج عجیب ہے, کتنے جوانوں کو دیکھو ماں کو گالی دیتا ہے. ہاں ماں کو ماں کی گالی دیتا ہے. ارے کتنے ہمارے کمینہ آخری درجے کا نکما نالائق جوان ہے جو ماں کو کہتا ہے ماں گھر سے نکل جا, میرا گھر ہے. او ہو تیرا گھر ہے. بلکہ کتنے تو ایسے کمینے جو ماں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں. کیسا وہ ہاتھ ہوگا جو ماں پہ اٹھتا ہوگا, کیسی وہ آنکھیں ہوگی جس سے ماں کو ڈراتا ہوگا, کیسی وہ نحوست والی زبان ہوگی جس سے ماں کو گالی دیتا ہوگا. آپ بولو تو ایک حدیث سناؤ, نہیں بولو ایک حدیث سناؤ. یہ جتنے جوان ہیں سن لو, اے جوانوں میں بھی آپ بھی سب سن لو, جن کے ماں باپ زندہ ہے سن لو بھائی سن لو. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر صبح میں اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے. اللہ کو سب معلوم ہے, بولو اللہ کو سب معلوم ہے, لیکن اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے وہ جو لڑکا ہے اس کے ماں باپ اس سے راضی ہے کہ نہیں ہے. فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ لڑکا, ارے اس کے ماں باپ تو اس سے بہت راضی ہے. اللہ کہتا میرے عزت و جلال کی قسم, روز اس کے ماں باپ راضی ہوتے رہیں گے, روز میں بچے کے لیے جنت کے 2 دروازے کھولتا رہوں گا. روزانہ ماں باپ اس سے راضی ہوں گے. اللہ نے کہا میری قسم جنت کے 2 دروازے کھولوں گا. اور اگر اللہ کسی کے بارے میں پوچھتا ہے وہ جو لڑکا, اس کے ماں باپ, فرشتے آ کر کہتے ہیں اس کے ماں کو نکال دیا, باپ کو دھکا دے دیا, ماں باپ اس سے ناراض ہے. اللہ کہتا ہے میرے عزت و جلال کی قسم جب تک ماں باپ ناراض رہیں گے روز صبح میں اس کے 2 جہنم کے دروازے کھولوں گا. اور آپ کو اب ایک بات بتاؤں, یہ حدیث سنانے کے بعد, ایک صحابی کی ماں تھی, بولو ایک صحابی, 100 سال عمر ہوئی. نہیں آپ لوگ بول نہیں رہے ہو, بولو کتنی عمر ہو گئی. وہ صحابی تھے, ارے وہ صحابی تھے, بہت اونچے تھے, وہ ماں کی بہت خدمت کرتے تھے, بہت خدمت. 100 سال کے بعد ایک دن ایسے ہی ماں کی خدمت کرتے تھے اور ماں نے آنکھوں کو بند کر دیا. ہماری ماں بھی آپ کی ماں بھی ایک دن آئے گا, ماں نے آنکھوں کو بند کر دیا. بولو انا للہ و انا الیہ. وہ صحابی روئے ہیں. ارے جب وہ ماں کا جنازہ اٹھا نا, ارے صحابی, جب ماں 100 سال کی ہوگی تو صحابی بھی تو بڑی عمر کے ہوں گے نا. ارے بولو نا, وہ صحابی بڑی عمر کے ہوں گے نا. ماں کی عمر 100 سال, ماں کا جنازہ جا رہا, وہ صحابی بڑی عمر کے, لیکن کیا کر رہے, جب ماں کا جنازہ جا رہا ہے لوگ جنازے کے پیچھے جا رہے, یہ صحابی آواز دیتے میری ماں آ جانا, اے میری ماں جنازے میں سے اٹھ کے آ جانا, اے میری ماں آ جانا. سب نے ان کو پکڑا کہ ماں اب نہیں آئے گی, تو دھڑام سے زمین پہ گرے اور کیا جملہ کہا, میرے کو معلوم ہے ماں نہیں آئے گی, میرے کو اس کا غم نہیں کہ میری ماں چلی گئی, غم اس کا ہے اللہ نے میرے جنت کے دروازے کو بند کر دیا ہے. اللہ نے میرے جنت کے دروازے کو بند. میرے دھلیا والوں, آپ کی ماں ہوگی, آپ کے ابا ہوں گے. میرے دوستو یہ بڑی رات آنے والی ہے, میں کرتا ہوں آپ بھی کرو گے انشاءاللہ, نہیں کرو گے انشاءاللہ. ماں سے معافی مانگنا بہت آسان ہے. ارے بولو ماں سے معافی مانگنا, جاؤ ماں کے پاس جاؤ. ارے ماں آپ سے کتنی بھی ناراض ہے, ارے بھلے ماں آپ کا گھر چھوڑ کے کسی اور کے گھر میں گئی ہے, لیکن میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں, جاؤ ماں کے پاس جاؤ. دیکھو ایسے ماں کے پاس چلے جاؤ, ماں کے قریب بیٹھ جاؤ, ماں کے پاؤں پہ ہاتھ رکھو اور بولو ماں کو, بولو ماں تیرے 4 بیٹے نا ماں, اس میں سب سے بڑا نالائق میں نے تجھے گالی دیا ماں, میں نے تجھے گھر سے نکالا ماں, لیکن ماں میرے کو معاف کر دینا, بڑی رات آنے والی ہے ماں میرے کو معاف کر دینا. میں قسم کھا کر کہتا ہوں تم نے بھلے ماں کو گھر سے نکالا ہوگا, لیکن وہ ماں کی ممتا والے ہاتھ, کانپتے کانپتے ہاتھ تمہارے سر پر آئیں گے. جا بیٹا میں نے معاف کر دیا, جا بیٹا معاف کر دیا. اللہ اس وقت کہتا ہے اے فرشتوں, ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا, میں 99 درجے زیادہ محبت رکھتا. فرشتوں گواہ رہو, میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا. تو میرے دوستو یہ 2 کام کے لیے کون کون تیار ہو رہے بھائی؟ نمبر 1 پھر بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. نمبر 2 بولو ماں باپ معافی, پہلے جا کے معافی مانگو ماں باپ سے. اور یہ مت بولنا میں ڈاکٹر, میں عالم, میں وکیل,
میں لائر، میں بیرسٹر، ارے میں تو جب دنیا میں نکلتا ہوں تو لوگ میرے کو سلام کرتے ہیں، ہم تو بڑے بڑے عہدے پر بیٹھے، بڑی بڑی کرسی پر بیٹھے، ارے میں کہتا ہوں اللہ کی قسم کتنی بھی بڑی کرسی پر چلے جا، لیکن تیری جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہی ملے گی. تیرے جنت کا دروازہ تو تیرا بوڑھا باپ ہی ہوگا. اور جو آج تیرے کو کمال ملا نا، تیرا اپنا کمال نہیں، وہ ماں کی دعا کبھی نکل گئی کہ اللہ نے تجھے کرسی پر بٹھا دیا ہے.